السلام علیکم معزز اور پیارے دوستوں، شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ہم آپ کو واقعہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم لقمان حکیم صاحب کے پراسرار نصیحتوں کا ایک عبرتناک واقعہ سنائیں گے جو کہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کے دور میں اس کا بہت نام اور پہچان تھا، اور اتنے شہرت یافتہ تھے کہ لوگ دور دراز علاقوں سے ان کی ملاقات کے لیے آتے تھے۔ تو زیادہ شہرت کی وجہ سے ان سے سوالات اور حکمت کے بارے میں پوچھنے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ لوگ ہزاروں کے تعداد میں آ کر حکیم صاحب سے حکمت اور اقوال زرین پوچھتے تھے۔ تو لوگ اتنے زیادہ آتے تھے کہ لقمان حکیم کو اپنے حکمت اور عمال کا موقع نہیں ملتا تھا، تو انہوں نے ایک ترکیب نکالا اور لوگوں کو فرمایا کہ آج کے بعد جو بھی مجھ سے نصیحت اور حکمت سیکھتے ہیں وہ مجھے اجرت دیں گے، ورنہ میں کبھی بھی اس کے لیے منہ نہیں کھولوں گا۔ اس وجہ سے تو لوگوں کا بھیڑ کافی کم ہوا، لیکن پھر بھی لوگ بہت عزت کے ساتھ آ کر اجرت دے کر سوال پوچھتے تھے۔ لہذا اس دوران ایک زمیندار جو کہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے سوچ لیا کہ لقمان حکیم کے بہت چرچے ہیں، میں بھی ان سے ملوں گا، شاید کوئی فائدہ ملے۔ کیونکہ لوگوں نے اس کی نصیحتوں پر آزمائشیں کی تھی، لیکن کبھی اس کی حکمت اور نصیحت ناکام نہیں ہوئی۔ آخر کار اس زمیندار نے ٹان لیا کہ میں حکیم صاحب سے جا کر ملوں گا اور حکمت کے بارے میں پوچھوں گا اور نصیحتیں دریافت کروں گا۔ مختصر یہ کہ زمیندار حکیم لقمان کے پاس پہنچ گیا اور خادموں سے بات چیت کی، تو انہوں نے بتایا کہ جناب ہم تو 10 دینار لیں گے، تب آپ حکیم صاحب سے مل سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف ایک ہی نصیحت کے لیے، دوسری نصیحت کے لیے دوبارہ دینا ہوگا۔ زمیندار سوچنے لگا کہ 10 دینار کتنا بڑا معاوضہ ہوتا ہے، تو میں اس کو کیوں دوں ایک نصیحت کے لیے۔ لہذا وہ واپس چلنے لگا، تو اس کے ساتھ دوسرا زمیندار ملا جو کہ ان کے علاقے سے تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں واپس جا رہے ہو، حکیم صاحب سے مل کر تو جاؤں۔ تو پہلے زمیندار نے کہا کہ ایک نصیحت کے لیے 10 دینار کیوں دوں۔ لہذا دوسرے زمیندار نے سوچا کہ جاؤ میں جاتا ہوں اور حکیم سے سوال نصیحت سنتا ہوں، 10 دینار دوں گا لیکن کچھ فائدہ تو ضرور ملے گا۔ تو دوسرے زمیندار نے معاوضہ ادا کر کے اندر چلا گیا اور لقمان حکیم صاحب سے ملے۔ تو حکیم صاحب سے پوچھنے لگا، حکیم صاحب مجھے ایک نصیحت کرو۔ تو لقمان حکیم نے فرمایا کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، اور اس کے بعد خادموں نے باہر جانے کو کہا۔ تو زمیندار نے سوچا کہ 10 دینار ویسے گئے، پہلا زمیندار ہوشیار تھا، پیسے بچا لیے، لیکن یہ زمیندار بھی کچھ کم نہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کے نصیحت پر آزمائش کروں کہ کیا سچ میں یہ نصیحت کام کرتی ہیں یا صرف الفاظ کا ڈھیر ہے۔ تو زمیندار جب گھر واپس چلا گیا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے حکیم صاحب نے یہ نصیحت کی ہے کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، تو میرا جو کام ہے مجھے بتا دوں کہ آج پورا کروں۔ دیکھتے ہیں کہ لقمان حکیم کی باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ تو بیوی نے کہا، جناب ہمارا گندم کا فصل جو کہ کاٹ چکا ہے، اس سے گندم اور بوسا گھر لاؤ اور اس کا کام تمام کرو۔ تو زمیندار نے سوچا کہ کیوں نہ یہ کام کروں، حکیم صاحب کی نصیحت بھی آزما لوں گا اور کام بھی ہو جائے گا۔ تو زمیندار کھیت جا کر کام پر ٹوٹ پڑے، اور آج ہی انہوں نے سارا کام ختم کرنا تھا۔ لہذا زمیندار نے کام تمام کر کے چھوڑ دیا اور سوچا کہ ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے اگر میں نے آج یہ کام نہ کرتا تو نقصان ہوتا۔ لہذا جب رات ہوئی تو آندھی طوفان نے زمین کا رخ کیا اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش بھی شروع ہوا، ساری رات بارش ہوئی۔ جب صبح زمیندار خواب سے اٹھا اور حالات کا جائزہ لیا تو سمجھ آئی کہ واقعی حکمت و دانائی میں لقمان حکیم کا کوئی مثال نہیں۔ اور اتنے میں وہی دوسرا زمیندار آیا اور کہا کہ کاش میں نے 10 کے بجائے 20 دینار دیے تھے، لیکن اس نقصان سے بچ جاتے کیونکہ بارشوں نے فصلوں کو تباہ کیا تھا۔ تو معزز ناظرین گرامی، لقمان حکیم کی نصیحتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اثر رکھا تھا۔ اور کبھی ایسا غلطی نہ کرو کہ بزرگوں کے کیے گئے باتوں پر تنقید کرو۔
شاید یہ تمہارے لیے گمراہی کا سبب بنے۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها۔ دوستوں، اس طرح کی مزید اسلامی تاریخی واقعات کے لیے ہمارے چینل واقعہ کو لازمی سبسکرائب کیجیے تاکہ اگلا ویڈیو اب تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کیجیے۔ ليصبح